کیونکہ یہ سوال عام طور پر اٹھایا جا رہا ہے اور اکثر ذہنوں کو بے چین کر رہا ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ ان دونوں جوابوں کی اکٹھی ایک کیسٹ تیار کر لی جائے، اور چونکہ اس خطبے میں بھی میں اسی کے ایک اور پہلو پر گفتگو کروں گا، اس لیے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے اور تمام امریکہ کی جماعتوں میں اس احتیاط کے ساتھ ایک کیسٹ کو بھجوایا جائے کہ خلا نہ رہ جائے۔ اگرچہ کیسٹ کا نظام اللہ تعالیٰ کی فضل سے گزشتہ 2-3 سالوں میں کافی مضبوط ہو چکا ہے اور تقویت پا چکا ہے، لیکن جب بھی میں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے تو بہت سے خلا ضرور دکھائی دیتے ہیں، اور یہ کہنا درست نہیں کہ کسی ملک کی ہر جماعت میں باقاعدگی سے کیسے پہنچ رہے ہیں اور اس جماعت کے ہر فرد تک ان کی رسائی ہے، یہ ہر فرد کی ان تک رسائی ہے۔ یہ انتظام بھی ابھی نامکمل ہے کہ سنائی کیسے جائے۔ اگر اکٹھا جماعت کو کیسے سنانے کا انتظام نہ ہو جس میں خطبات ہوں یا خصوصی دعوات ہوں، تو بسا اوقات بہت سے خاندان ایسے رہ جاتے ہیں جو اپنے طور پر وہ سن ہی نہیں سکتے۔ علاوہ ازیں اگر جمعے پر بھی یہ انتظام کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جن ملکوں میں آپ بس رہے ہیں یہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جمعے پہ حاضر ہی نہیں ہو سکتی، اور پھر جو جمعے پہ آتے ہیں مرد یا خواتین، ان کے بچے ضروری نہیں کہ ساتھ آ سکیں، اس لیے خلا کے امکان احتمالات زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ یہ یقین کیا جائے کہ سب تک پیغام پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے ایسے اہم مضامین جن کا جماعت کی طبیعت کے ساتھ یا ان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ زیادہ تعلق ہو، ان کو زیادہ احتیاط کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ احوال جماعت تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے جہاں اجتماعی انتظامات ہیں ان میں جائزہ لینا ضروری ہے کہ کتنے لوگ تشریف لا سکیں، جو تشریف لائے ان سے مل کے یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح سنائیں گے، جو نہیں آ سکے ان تک پہنچانے کا انتظام۔ اگر یہ ان خطبات کے علاوہ عموماً کی جماعت ایسا انتظام کرے اور اس توجہ کے ساتھ انتظام کرے تو اس سے بالعموم ساری دنیا کی جماعت کو بہت سے فوائد پہنچیں گے۔ خطبات ایک ایسا ذریعہ ہے جن کے ذریعے ساری دنیا میں کسی ملک سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہوں ان میں یکجہتی اور یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو عالمی بنایا جائے، تمام عالم میں دوسرے مذاہب پر اس کو غالب کیا جائے اور ایک اسلامی مزاج ساری دنیا میں پیدا کیا جائے۔ اس ایک مزاج کو پیدا کرنے کے لیے خلافت سے ساری جماعتوں کی وابستگی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا میں کسی اور مذہبی جماعت کو اس طرح حاصل نہیں، اور پھر ہر ہفتے ایک ہی قسم کے مزاج کو دنیا میں پیدا کرنے کی خاطر ایک ہی خطبے کو سب جگہ پھیلانا، اور ایسے خطبے کو پھیلانا جس کا سننے والا یہ سمجھتا ہو کہ میرا اس بیان کرنے والے سے ایسا گہرا روحانی تعلق ہے کہ جو باتیں بھی کہی جا رہی ہیں میں عہد کر چکا ہوں کہ میں انہیں توجہ سے سنوں گا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات کی دنیا میں کسی اور مذہبی نظام کو حاصل نہیں۔ اس لیے اگر اس دنیا کی وحدت کسی جماعت سے وابستہ ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے، لیکن جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے جو نظام مہیا فرما دیا ہے، جو انتظامات مکمل کر دیے ہیں، اگر خود یہ جماعت اس سے استفادہ نہ کرے تو پھر دنیا کی وحدت کو درکنار اپنی وحدت کو بھی برقرار نہیں رکھ سکے۔ اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بسا اوقات اس کمی کی وجہ سے مختلف جماعتوں کے مزاج مختلف ہونے لگتے ہیں۔ جہاں باقاعدگی سے خطبات پہنچانے کا انتظام نہیں، وہاں کئی قسم کے ایسے خیالات، کئی قسم کے ایسے معلومات جنہوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں
جن کا ساتھ ساتھ علاج نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہاں مختلف مزاج میں جماعتیں پرورش پا رہی ہوتی ہیں، وہی ایک دوسری جماعتوں سے فرق کے ساتھ ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے علم ان کی بہت ضروری ہے، اور خصوصاً ایسی جگہ جیسے لاس اینجلس ہے، بہت پھیلی ہوئی جماعتیں ہیں، درمیان میں گھروں کے درمیان فاصلے بہت ہیں، شہر بہت بڑا ہے، بد اثرات بہت زیادہ ہیں، اور ایک مسجد اگر بنا بھی دی جائے تو تب بھی اس مسجد تک سب کی رسائی عملاً ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی جماعتوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ انتظام ضروری ہے کہ مرکز سے ان کا رابطہ مکمل رہے، اور سر بڑے چھوٹے تک انہیں وقت کی آواز میں وہ باتیں پہنچتے ہیں جن پر عمل کرنا وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے خصوصیت سے بہت ضروری ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اب اس مضمون کی طرف آتا ہوں جس کا میں نے ذکر شروع میں کیا کہ بچوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو باتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کو خصوصیت کے ساتھ پیش نظر رکھتے ہوئے آج میں اس مضمون کو روشنی ڈالوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً حسنات برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کے متعلق بالعموم بہت سی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں جو برا ہے، اس لیے ہمیں خطرہ ہے کہ یہ برائی کو غالب نہ آ جائے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو بالکل برعکس شکل میں پیش فرمایا ہے۔ فرمایا اگر تم واقعی اچھے ہو تو تمہیں برائی سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، برائیاں تم سے خوف کھائیں گی، کیونکہ برائیوں کی فطرت میں یہ کمزوری داخل ہے کہ حسنات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور حسنات ان کو ضرور غالب آتی ہے۔ یہ ایک ایسا بالکل نیا اور جھوٹا مضمون ہے جس کا دنیا کے دوسرے مذاہب میں اشارتاً تو شاید ذکر لے، مگر اس طرح وضاحت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ آپ کو مجھے کسی ہمیں کتاب میں اس مضمون کو روشنی دکھائی نہیں دی۔ چنانچہ اسی مضمون کی وہ مزید تفصیل دیتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے قال الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، دیکھو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے مقدر میں بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں، لازم ہے باطل کو بھاگنا۔ ان الباطل کان زہوقا، فطرت میں یہ بات آپ سے ان الحسنات یذہبن السیئات کے کلام کے ساتھ جب یہ وضاحت قرآن کریم میں موجود ہے، اس کے بعد کسی احمدی کے لیے اس خوف کی تو ضرورت بہرحال نہیں کہ معاشرے کی برائیاں ہماری بھلائیوں کو کھا جائیں، لیکن کچھ اور خوف کی ضرورت بہرحال ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اس خوف کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ اصل قصہ کیا ہے، کیونکہ محض یہ کہہ دینا کہ تم اچھے ہو اس لیے تم ضرور غالب آؤ گے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے واقعہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خاندان ارد کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، اپنی ان خوبیوں کو بظاہر چھوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن پر وہ بظاہر قائم دکھائی دیتے تھے، اور برائیوں کی طرف سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی اولادیں ضائع ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کے دین کے معاملات میں رجحانات میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں وہ تعلق قائم نہیں رہتا جو اچھے تربیت یافتہ بچوں کی آنکھوں میں رہنا دکھائی دینا چاہیے، دین سے اپناعت دکھائی نہیں دیتی، ایک غیریت اور اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف یہ واقعات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اس سے ہم کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حسنات کیونکہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں اس لیے ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے فکر رہیں، خود بخود ہماری خوبیاں غالب آ جائیں گی۔ تو ان دو تضادات میں بیچ میں کون سی ایسی راہ ہے جسے ہم تلاش کریں
اور سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ان تضادات کا وجود ممکن کیسے ہے۔ قرآن کریم تو سچائی ہے، اور ایک سچائی کا دوسری سچائی سے تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم ایک بات بیان فرما رہا ہو اور حقائق اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس تجزیے میں تجزیے کے لیے مزید غور کرنا ہوگا۔ اس الجھے ہوئے مسئلے کو پہلے حل کرنا ہوگا کہ یہ تضاد ہے کیوں۔ ہمارا مشاہدہ کچھ اور بتا رہا ہے، قرآن کریم کی آیت کچھ اور بیان فرما رہی ہے، اور ان دونوں میں گویا مشرق و مغرب کا بوت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہی سچا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ بھی درست ہے، مگر ان دونوں کے درمیان جو تضاد ہے وہ ہمارے نظر کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عملاً لوگ ضائع ہو رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے تھے اور اچھے ہونے کے باوجود ضائع ہو گئے۔ یہ بات غلط ہے۔ وہی ضائع ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہیں، جن میں حسنات ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہو کرتے، جن میں خوبیاں ہیں ان کی خوبیاں لازماً غالب آیا کرتی ہیں۔ ہاں، جنہیں زوم ہو کہ ہم اچھے ہیں، جنہیں دھوکہ ہو کہ ہم خوبیوں پر قائم ہیں، جو سمجھتے ہوں کہ ہم ٹھوس مقامات پر فائز ہیں لیکن بیچ میں سے وہ کھوکھلے مقامات ہوں، ریت کے محلوں پر کھڑے ہوں، ان لوگوں نے تو گرنا ہی گرنا ہے۔ اس لیے نسلیں بھی وہی ضائع ہوتی ہیں جو حسنات سے خالی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی نسلیں ضائع ہوتی ہیں جن کو حسنات کا ذوق ہوتا ہے لیکن عملاً وہ حسنات سے خالی ہوتے ہیں۔ اور یہ اصول یقینی اور قطعی ہے کہ برائیاں حسنات کو نہیں کھایا کرتی، خلاؤں میں داخل ہوا کرتی۔ حسنات کے نام سے آپ کے سینے اور آپ کے اعمال بھر نہیں سکتے، وہ عمل سے بھرتے ہیں جو حسن عمل ہو، جو نیک عمل ہو، نیک عادات سے بھرتے ہیں۔ بس آپ کے وجود اگر نیک ناموں سے تو وابستہ ہوں اور بظاہر ارد گرد نیکی کا ملمہ بھی موجود ہو، لیکن اندر سینوں میں خلا ہو، آپ کے اعمال میں خلا ہو، تو قانون قدرت ہے کہ خلا باقی نہیں رہا کرتا، اس خلا کو ضرور کوئی چیز کرتی ہے۔ اگر نیکی نے نہیں بھرا تو بدی اس کو ضرور بھرے گی۔ اس لیے قرآن کریم جب یہ فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو مراد یہ ہے کہ اپنے نفس و نفوس کا پہلے جائزہ لو۔ اگر برائیاں تم پر غالب آ رہی ہیں تو یقین کرو کہ تمہارے اندر حسنات موجود نہیں، یقین کرو کہ تمہیں وہم ہے کہ تم اچھے ہو، اور اپنے خلاؤں کو تلاش کرو اور ان خلاؤں کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو وجود نیکیوں سے بھر جاتے ہیں ان پر کبھی بدی غالب نہیں آتا۔ چنانچہ قرآن کریم اس مضمون کو عملاً تاریخ کی روشنی میں بھی پیش فرماتا ہے۔ انبیاء کا آغاز ہمیشہ ایسے ماحول میں ہوتا ہے جس پہ بدی غالب آ چکی ہوتی ہے، ہر طرف بدی کا دور ہو رہا ہو۔ قرآن کریم اس نقشے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی حالت کو بیان فرماتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری سارے بدیوں سے بھر گئے، کوئی جگہ بھی فساد سے خالی نہیں۔ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا گیا، اور اس دن سے مسلسل آپ کی زندگی کی آخری سانس تک بدیوں کو بھاگنا پڑا، اور آپ کی نیکیوں کو ان پر غالب آنا تھا، وہ غالب آ کر نہیں۔ ایسے گندے ماحول میں قدم رکھ کر اس کو اپنے گرد و پیش دور سے بھر دیا، اور ایسی حیرت انگیز حسنات عربوں کو عطا کی کہ ان کی کیفیت بدل گئی، ان کی کایا پلٹ گئی۔ حضرت مسیم علیہ السلام اس مضمون کو نثر اور نظر میں بیان فرماتے ہیں اور بڑی گہرائی سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں تھیں جو ماحول پہ غالب آئیں، اور ہر وہ وجود جو نیک وجود پیدا ہوا وہ آپ کی نیکیوں کی برکت سے پیدا ہوا۔ اور یہی مضمون آج بھی جاری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی جماعت کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنات ہی ہیں
جو پہلے بھی غالب آئی تھیں اور آج بھی غالب آئیں گی، ان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دنیا۔ اس لیے انہیں اپنائے بغیر، ہتھیاروں سے لیس ہوئے بغیر میدان میں نکلنا اور پھر یہ خیال کر لینا کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو بچا سکیں گے، یہ درست خیال نہیں۔ یہ تو ویسی بات ہے کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ غالب کہتا ہے سادگی پہ کون نہ مر جائے گا خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو وہاں تو جہاں محبت ہو وہاں اس چیز کو سادگی کہہ دیتے ہیں، لیکن جہاں محبت نہ ہو اور جذبات سے عالی نظر سے دیکھا جائے وہاں اس چیز کا نام حماقت ہوتا ہے، انتہائی بے وقوفی کہا جا سکتا ہے۔ بس ایسی قوم جو ہتھیاروں کے بغیر نکلے اور دنیا پر غالب آنے کے دعوے کرے، وہ حماقت میں تو مبتلا قرار دی جا سکتی ہے۔ یہ اس کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی دور کا بھی امکان ہے کہ یہ کبھی دنیا پر غالب آ جائے۔ اس لیے قرآن کریم میں بعض چھوٹی چھوٹی آیات میں حکمتوں کے دریا بند کر رکھے ہیں، جیسے کوزے میں دریا بند کرنے کا محاورہ ہے۔ واقعتاً قرآن کریم میں ایسے کوزے ہیں جن میں حکمتوں کے دریا بند ہیں۔ تو اس چھوٹی سی آیت نے ہمیں اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ دلا دی، ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب تک ہم اپنے وجود کو نیکیوں سے نہیں کرتے اس وقت تک آئندہ نسلوں کی حفاظت میں کوئی سوال پیدا نہیں۔ بڑے واقع یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کی اولادیں ظاہر ہوتی ہیں، جن کے اندر صلاح ہیں، جو خود مادیت سے پہلے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، وہ خود اپنا سر خم کر چکے ہوتے ہیں دنیا کے لوگ کے سامنے، اور ان کی برائیوں کو بظاہر برائیاں سمجھتے ہوئے ان کی طرف ان کو جانے دیتے ہیں، اور اس وقت تشویش محسوس نہیں کرتے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کی عادات پختہ ہو جاتی ہیں، اس وقت ان کا کوئی نیکی کا جذبہ اچانک جیسے ہوش آ جائے، اس کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میری اولاد تو ضائع ہو رہی ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ بچانے کی کوشش ہمیں اپنی ذات سے کرنی پڑے گی۔ اگر ہمارے دل نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اگر ہمارے اعمال حسن ہیں، تو پھر نہ ہمیں خوف ہے نہ ہماری اولاد کو خوف ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ہم اپنی اولاد کو بھی صحیح معنوں میں نیک بنانے کی بچپن سے کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر دنیا سے مغلوب ہیں، تو پھر کوئی ایسی ترکیب کارگر نہیں ہوگی جو میں آپ کو زبانی بتا سکوں۔ اب اس پہلو سے آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، اپنی تمناؤں کے رخ دیکھیں کس طرف ہیں، کن باتوں سے آپ کو خوشیاں ہوتی ہیں، کن باتوں سے دل لذتوں سے بھر جاتے ہیں۔ اگر وہ دنیا کی تعلیمات ہیں جو بچے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح حاصل کر لی، اتنے بڑے کارنامے حاصل کیے، خاص جو غیر معمولی ذہین گروپ ہیں ان میں ہم داخل ہو گئے، اور ان کی انگریزی سن کر آپ مروب ہو جاتے ہیں، ان کے اچھے نمبر دیکھ کر آپ مروب ہو جاتے ہیں، اور کبھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ بچپن سے ان کے اندر دین کی محبت پیدا نہیں ہو سکی، قرآن کریم کی تلاوت اچھی نہیں کرتے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیار کی باتیں نہیں کرتے۔ اگر ان کے اندر بچپن ہی سے دین کی محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اور آپ فکر مند نہیں ہوتے، غیر معمولی طور پر آپ کے اندر غم و فکر، غیر معمولی طور پر آپ غمگین نہیں ہو جاتے، اداس نہیں ہو جاتے، بے چین نہیں ہوتے، اس بات کو محسوس کر کے شروع سے ہی دعائیں نہیں کرتے، تو پھر آپ کے اندر خلا ہیں، اور یہ خلا ایسے ہیں جن کو بدیوں میں باہر حال کرنا ہے، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں رہ سکتا۔ وہی خلا ہیں جو بچوں میں بڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو اپنے خلا دکھائی نہیں دیتے، لیکن بچے کے آئینے میں وہ خلا دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بچہ ماں باپ کی تصویر بنا رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کی شکلیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ کا اندرونہ بچوں میں منعکس ہو رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر حالت میں ایسا ہو، مگر میں دنیا کے عمومی قوانین بتا رہا ہوں۔ عام طور پر قومی تاریخیں اس طرح بنتی اور بگڑا کرتی ہیں۔
चुनांचे कुरान करीम में एक और जगह वाज़ेह तौर पर यह बयान फरमाया कि वो लोग जो खुदा को याद करते हैं और खुदा को याद रखते हैं वो नहीं बिगड़ा करते, उनकी औलादें बिगड़ा करती है। जो आहिस्ता आहिस्ता खुदा को याद करना छोड़ देते हैं लेकिन उनको पता नहीं लगता, औलाद को खतरा होता है, औलाद में जाकर वो तस्वीर नुमाया हो जाती है। चुनांचे जो खुदा को याद रखने वाले हैं उन पर तो गैर गालिब नहीं आ सकता। जो खुदा को याद रखने का दावा रखते हैं उनमें भी बसा औकात बुराइयां नुमाया तौर पर दिखाई देती है, लेकिन उनकी अगली नस्ल उस पोल को खोल देती है और उनकी कमजोरियों के राज दस्तबान हो जाते हैं। तो ऐसे कुरान भी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून व ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। देखो ऐसे लोग अपनी औलादों की फिक्र करो। अगर तुम ये फिक्र नहीं करोगे कि कल के लिए, कल आइंदा ज़माने के लिए तुम कैसे लोग आगे ले जाए हो, तो तुम्हें इसका शदीद नुकसान पहुंचेगा और तुम्हारे वो अमाल जिनके नतीजे में आइंदा औलादें खराब होंगी वो खुदा की निगाह में तुम्हारे अमाल में, लेकिन उनका असर औलादों को जाहिर होने वाला है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो असर, लेकिन आइंदा औलादें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम पूछे जाओगे। ये है वो बुनियादी मज़मून जिस पर आप गौर करें तो ये मसला आपको और ज़्यादा वज़ाहत से समझ आ जाएगा। फरमाता है खुदा तुम्हारे अमाल से वाकिफ है, खूब बाखबर है। और इस तर्ज़ बयान में जोर इस बात पर दिया गया है गोया तुम बेखबर नहीं हो, बाखबर नहीं हो, मगर खुदा बाखबर है। तुम बेखबर हो और खुदा बाखबर है। इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अल्लाह खूब खबर रखता है। ये है बुनियादी बयान, और इसके साथ ये फरमाया गया है कि अपनी औलादों की फिक्र करो। मुराद ये है कि तुम्हारे बाद अमाल ऐसे हैं तुम्हें इल्म ही नहीं कि उनके क्या असरात पैदा हो रहे हैं, लेकिन तुम और खुदा जानता है कि इनके असरात तुम्हारे साथ महदूद नहीं रहेंगे, आइंदा नस्लों तक फैलेंगे। इसलिए ऐ तक़वा इख्तियार करने वालों, खूब ख्याल रखो और फिक्र करो कि आइंदा जमानों के लिए तुम क्या भेज रहे हो। बस इस वज़ाहत के साथ खूब मालूम हो जाता है कि कुरान करीम ऐसे अमाल की बात कर रहा है जिनका असर मुस्तक़बिल पर पड़ता है, और इंसान को मालूम नहीं होता कि वो कैसे अमाल, लेकिन खुदा जानता है कि मुस्तक़बिल पर वो जरूर असर दिखाएंगे, इसलिए वो तलब फरमाता है। फरमाया है वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ऐसे लोगों की तरह ना बनो जो खुदा को भूल जाए, क्योंकि फिर खुदा उनको अपने हाल से बेखबर कर देता है। अनसाहुम अनफुसहुम, वो खुद अपने आप से बेखबर हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। अब देख लें इस मज़मून का उससे कितना गहरा और बराह रास्त ताल्लुक है। वो कौम जो अपने अमाल से बेखबर हो वही है जो अपने आप को भूल रही है। किसी की तफसीर बयान फरमाई गई है, दिया है इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून, खुदा जानता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम वो हो जो खुदा को भूल चुके हो, और जिनको जो खुदा को भूल जाए खुदा उनको अपना आप भुला दिया करता है, अपने हाथ से बेखबर कर देता है, और नतीजा ये निकलता है कि आइंदा फिर फासिक नस्लें पीछे छोड़ देती हैं। इसलिए सबसे पहली फिक्र अपनी करें, औलाद की बारी तो बाद में आएगी। अगर आपके रुझानात दुरुस्त हैं, अगर आपका अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक है, अगर आप खुदा को नहीं भूले, तो फिर आपके दिल खुदा के नूर से भरे रहेंगे और उन पर बदी गालिब नहीं आ सकती। खुदा का जिक्र करने वाली कौमों पर गैरुल्लाह को गलबा नसीब नहीं। इस मज़मून को कुरान करीम की एक और आयत भी बयान फरमा रही है, जहाँ शैतान ने खुदा ताला से इजाज़त मांगी है कि मुझे मौका दे क़यामत तक कि मैं तेरे बंदों को आज़माऊं और उन्हें राह रास्ते भटकाने की कोशिश करूं।
اگر اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے جو تیرا زور ہے لگا اپنے لاؤ لشکر لے کر میرے بندوں پر چڑھا دے، لیکن میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تو غالب نہیں آ سکے، جو میرے ہو چکے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حقیقی نیکی کے اوپر بدی غالب آ ہی نہیں سکتی، بلکہ حقیقی نیکی ہے جو بدیوں کو ختم کرتی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر کمزوریاں اور خلاء ہیں اور ہماری نیکیوں کے خول ہیں، ان کے اندر رس کوئی نہیں، ان کے اندر حقیقت میں کوئی ٹھوس وجود نہیں ہے بلکہ چھلکے ہیں، تو پھر ایسے چھلکوں کو تو بدیاں ضرور کھانے گی۔ سب سے پہلے اپنے نفس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اپنے ماحول کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ میاں بیوی دونوں جن کی اولاد ہے، جو فکر کرتے ہیں کہ اولاد کا کیا بنے گا، ان کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے تعلقات پہلے اسلامی رنگ میں درست کرنے چاہیے، اپنے ماحول کو درست کرنا چاہیے، اپنے رجحانات کو درست رکھنا چاہیے، ہر بات میں دین کو فضیلت دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر سارا دن گھر کے ماحول میں دنیا کی لذتوں کی باتیں ہو رہی ہوں، یہ ذکر چل رہے ہوں کہ فلاں کے پاس فلاں چیز آ گئی ہے اور ہم نے یہ چیز ابھی لینی ہے، اس طرح ہم مکان بنائیں گے، اس طرح ہم یہ کریں گے، اس طرح وہ کریں گے، اس طرح اولاد کو اچھی تعلیم دلوائیں گے اور وہ دنیا میں بڑے آدمی بنیں گے، اگر ذکر ہی یہ چلتے ہیں اور مقابلے ہوں آپس میں مادیت کے حصول کے لیے، تو پھر یہ خیال کر لینا کہ ہماری اولاد نیک بھی رہے، بہت اچھی ہو، یہ خیال تو اچھا ہے مگر نتیجہ اس کا اچھا نہیں نکلتا۔ اچھے نتائج کے لیے خیالات کے ساتھ ٹھوس حقائق کا شامل ہونا ضروری ہو کرتا ہے۔ بس اس پہلو سے سارے امریکہ کی جماعتوں اور کینیڈا کی جماعتوں کو جن تک یہ آواز پہنچتی ہے، خصوصیت کے ساتھ، اور تمام عالم کی جماعتوں کو بالعموم اس قرآن کریم کے بیان فرمودہ نقطے کی طرف بہت گہری توجہ کرنی چاہیے۔ آپ حسنات پر قائم ہے کہ نہیں، یہ پہلا سوال ہے۔ آپ کے دل واقعتاً نیکی کی طرف مائل ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ دین کو دنیا پر فضیلت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اگر ان سوالات کے جوابات مثبت ہیں تو میں قرآن کی زبان میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اولادیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ، سوائے اس کے کہ بعض دوسری حماقتیں اور کمزوریاں آڑے آ جائیں اور وہ بدقسمتی کے ساتھ اولاد پر بد اثر آنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، خوبیوں سے مزین ہوتے ہیں، لیکن خبردار نہیں ہوتے۔ چنانچہ قرآن کریم نے خبردار رہنے کی طرف بھی بار بار ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اس وجہ سے بعض نیکوں کی اولادیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، وہ خود نیک ہوتے ہیں، ان کی مثلا ماں بھی باپ بھی دونوں نیکیوں سے بڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بھی کافی نہیں، تمہیں باخبر رہنا پڑے گا، ہوشمند رہنا پڑے گا کہ دیکھو کہ تمہاری اولاد کدھر جا رہی ہے۔ اگر سچی نیکیاں ہوں اور ہوشمندی ساتھ شامل ہو جائے، اگر اولاد کی طرف گہری فکر والی توجہ بھی پیدا ہو جائے، تو پھر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بھی اولادیں ضائع نہیں ہو جاتی۔ جو کمزوریاں ان معاشروں میں ہیں وہ کمزوریاں میری نظر کے سامنے ہیں، میں ان سے خوب واقف ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایسے سینکڑوں احمدی خاندان ہیں جو انہی کمزور ماحولوں میں پل رہے ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں، ان کے بچے بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ صحیح خطوط پر جوان ہو رہے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو نہ صرف محفوظ سمجھتے ہیں بلکہ ارد گرد اپنے ماحول پر نیک اثرات مترتب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بس وہ قرآن کریم کی اس آیت کی سچائی کا زندہ ثبوت ہیں، اور باقیوں کے لیے وہ روشنی کا مینار ہیں، امیدیں ان سے وابستہ ہیں، کیونکہ اگر ایسا بعض خاندانوں میں ممکن ہے تو باقی خاندانوں میں کیوں ممکن ہے؟ اس لیے سب سے پہلے تو اس احساس سے کمتری کو دور کریں کہ آپ گویا بدیوں سے خوف کھا سکتے ہیں یا بدیاں آپ پر غالب آ سکتی ہیں۔ قرآن کریم خبر دیتا ہے گھر بھی ایسا نہیں ہوتا، تم نیکیوں پر قائم رہو تو بدیاں تم سے بھاگیں گی، تمہیں بدیوں سے بھاگنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اولاد کی خاطر ملک کو چھوڑ جائیں
ان کو میں یہی جواب دیتا ہوں، اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ بچ نہیں سکتے تو پھر بہتر یہی ہے کہ دنیا چھوڑیں اور دین کو فضیلت دیں، بھاگ جائیں یہاں سے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھاگنا ویسے زیب دیتا نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری دنیا کی ترتیب بدل دی اور اپنے غلاموں کے ذریعے بدل دی، ان کے ذریعے بدلنی ہے جو آپ کے پیچھے چلنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اگر وہی میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے تو پھر دنیا کی تدبیر کون بدلے گا؟ کہاں سے وہ لوگ آئیں گے؟ آسمان سے ایسی باتوں کے لیے فرشتے تو نازل نہیں ہوا کرتے، زمین فرشتے اڑایا کرتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے آج بھی ایسے فرشتے دنیا میں پیدا ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور یقین ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اپنے اندر پہلے احساس پیدا کریں مضبوطی کا، قوت کا، یقین کامل پیدا کریں۔ یہ یقین واضح طور پر یہ بات سمجھ لیں، آپ مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، غالب آنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کریم سے غالب آنے کے راز سیکھ لیں، شرط یہ ہے کہ اس فلسفے کو خوب اچھی طرح جان جائیں کہ خلا سے دنیا فتح نہیں ہو کرتی، ٹھوس وجودوں سے دنیا فتح ہوا کرتی، ٹھوس باتوں سے دنیا فتح ہوا کرتی۔ بس اپنے نیکیوں کو یا اپنے نیک تصورات کو نیک اعمال کی صورت میں ڈھالیں، اپنے خلاؤں کا جائزہ لیتے رہیں، انہیں بھرنے کی کوشش کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی ماحول سے خطرہ محسوس کرنے کی بجائے ماحول کو غالب آنے دیں گے۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے، سوال یہ خلا کرنے کیسے ہیں؟ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ بات صاف نظر آ جاتی ہے کہ ہر وقت انسان کو اپنا نگران رہنا پڑتا ہے، ہر وقت متلاشی رہنا پڑتا ہے، اور حقیقت میں تقویٰ کا مضمون اس چیز سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ تقویٰ کا ایک معنی ہے خوف کا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ خوف کس بات کا؟ اللہ سے تو خوف نہیں کھایا جاتا، ان معنوں میں اللہ کو ڈرنے والی چیز تو نہیں، تو بڑی گہری پیرا وجود ہے، اسے تو اپنایا جاتا ہے، ہر وقت اس کی باتیں ہوتی ہیں، جس کا خوف ہو انسان ہر وقت اس کا ذکر تو نہیں کرتا رہتا۔ اس لیے جب آپ تقویٰ کی مضمون کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیکیاں پیدا کرنے کے مضمون کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ جس چیز سے آپ ڈرے، بھوت ہے یا بچے بھوتوں سے ڈرتے ہیں یا چڑیلوں کے نام سے خوف کھاتے ہیں، جتنا آپ ان کا ذکر کریں گے اتنا ہی ان کی چیخیں نکلیں گی کہ ہمارے یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھوتوں اور چڑیلوں سے خوف کھاؤ اور ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جس چیز سے آدمی ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس کے نام سے بھی بھاگتا ہے۔ بس جو بھی مطلب ہے تقویٰ کا یہ مطلب باہر آ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوڑو اور اللہ تعالیٰ کو بلا سمجھو اور مصیبت جانو۔ کہ تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ایسا پیار کرو کہ ہمیشہ یہ خوف دامندی رہ جائے کہ کہیں خدا ہمیں چھوڑ دے، کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ خدا کے ہم سے تعلق میں کمی آ جائے۔ یہ خوف ہے، یہ خوف نہیں کہ خدا ہمارے قریب نہ آ جائے، نعوذ باللہ۔ بس تقویٰ کا مضمون جو آپ سمجھیں تو خوف خدا کا مطلب ہی اس سے محبت ہے۔ اصل جس شخص سے محبت زیادہ ہو جائے اس کے بارے میں یہ خوف ضرور دل میں نامزدگی ہوتا ہے۔ ہر وقت آدمی وہموں میں اترا رہتا ہے کہ میرا محبوب اسے ناراض نہ ہو گیا، فرضی باتوں پہ بھی وہم پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فارسی میں محاورہ ہے، عشق است تو ہزار بدگمانی، ایک عشق اور ہزاروں بدگمانی۔ بدگمانیاں ان معنوں میں کہ وہ ہو کہیں فلاں وقت جو مجھے نہیں دیکھا پوری طرح، کہیں وہ ناراض تو نہیں تھا، فلاں وقت اس نے یہ بات کی، کہیں یہ مراد تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ چنانچہ مجھے بھی اس بات کا ان معنوں میں تجربہ ہے کہ جو لوگ خلافت سے غیر معمولی محبت اور عشق رکھنے والے لوگ ہیں، کبھی اتفاق سے بھی کبھی آنکھ ان کی طرف نہ اٹھے
تو ان کے خط آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے، آپ ہم سے ناراض تو نہیں، پہلے آپ ہمیشہ ہمیں دیکھتے تھے، مسکرا کے بات کرتے تھے، جس دفعہ گزرے اور سرسری نظر سے دیکھا ہے، اور بھی کئی قسم کی باتیں، لیکن ہر ڈاک میں کوئی نہ کوئی ایسا خط آتا ہی رہتا ہے کہ وہ وہم دامنگیر ہیں کہ کہیں ناراض تو نہیں ہوگا۔ ایک دوست کو میں یہی مصرع جواب میں لکھا تھا کہ ناراض تو نہیں ہوں مگر یہ پتہ لگ گیا کہ تمہیں محبت ہوا ہے، کیونکہ عشق ہست تو ہزار بدگمانی، ہر دفعہ تمہیں بدگمانی ہو جاتی ہے کہ کہیں میں ناراض نہ ہوں۔ تو اگر اسی مضمون کو آگے بڑھائیں خدا کی طرف تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ تقویٰ والوں کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے۔ ہر وقت ہر حالت میں ان کو یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یا ناراض نہ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی صحابہ ان وہموں کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے، ان فکروں کو بیان کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، بعض دفعہ کئی دن ایسے گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ذکر میں دل اس طرح مسلتا نہیں جیسے بعض دوسرے دنوں میں مسلتا ہے، اس طرح دل میں غلبے نہیں اٹھتے پیار کے، تو ہم ڈرتے ہیں کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ بتا دیں کیا واقعہ ہو گیا۔ اس قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے ان کو سمجھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، اور اسی کے نتیجے میں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ بس ایک شخص اگر خدا تعالیٰ کے متعلق ہمیشہ ایسا خدا تعالیٰ کے متعلق یہ باتیں سوچتا رہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو کسی طرح، آج میں نے دوسری بات کی کہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، کل تو نہیں مجھ سے ایسی بات ہوئی تھی جس سے اس کے تعلق میں کمی محسوس ہوئی، یا اس کے مقابل پر پھر یہ محسوس کرے کہ خدا نے کب کس طرح مجھ سے پیار کا اظہار کیا اور اب کمی کیوں آئی ہے اگر کمی ہے۔ یہ وہ خلان ہیں آپ کے احساس کے، ان کو پہلے بنائیں۔ اگر آپ غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی ساری زندگی خالی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کا یہ مطلب ہے کہ خدا کو بھلائی بیٹھے ہو تم لوگ، تمہاری زندگی میں وہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا وجود ہی نہ رہا ہو، تو پھر کیسے گمان کر سکتے ہو کہ تمہاری حفاظت ہوگی اور تمہاری نسلوں کی حفاظت ہوگی اور تم اپنے ہاتھ سے حفاظت ہوگی۔ ان معنوں میں خدا کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ دلوں پر غالب رہے، ہمیشہ ذہنوں پر غالب رہے، ذہن بار بار اس کی طرف پرواز کرنا شروع کر، عادت پڑ جائے کہ دل کی ہر حرکت اس کی طرف مائل ہونے لگے، حنیف و مسلمہ ہو جائیں، اللہ کی طرف جھکاؤ کی طبیعت پیدا ہو جائے، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو خلا بھی دکھائی دیں گے اور ان کو بھرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے۔ ورنہ ایک خطبے میں کیا سینکڑوں خطبوں میں بھی میں ان تمام امکانی خلاؤں کا ذکر کر نہیں سکتا۔ ہر انسان کی کیفیت مختلف ہے، ہر انسان کی کمزوریاں مختلف ہیں، ہر انسان کی خوبیاں مختلف ہیں، اور معاشرے کا اس پر اثر مختلف رنگ میں پڑتا ہے، اس کا مزاج کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے سوائے اس نسخے کے اور کوئی نسخہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ان معنوں میں اللہ کا تقویٰ اختیار کریں جن کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے قرآن سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ ہر وقت یہ فکر دامنگیر کر لیں، دامنگیر رہے آپ کے ساتھ کہ خدا پتہ نہیں کیا مجھ سے پیار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ فکر کریں گے تو آپ کا تعلق خود بخود بڑھنے لگے گا، آہستہ آہستہ اس مضمون میں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ مستقل آپ کے ساتھ ایک اصلاح کا ذریعہ ایسا چمٹ جائے گا کہ جو کسی حالت میں آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ دن رات سوتے جاگتے رفتہ رفتہ یہ خیال غالب آنا شروع ہو جائے گا۔ بس اس خیال کے ساتھ آپ اپنے اصلاح کا سفر شروع کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی معاشرہ کبھی آپ کو نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں کہ خدا سے پیار کرنے والوں، خدا کا ذکر کرنے والوں، خدا کی محبت کے ضائع ہونے کے خوف میں ہر دم مرتے رہنے والوں کو کوئی دنیا کا معاشرہ نہ بنا سکے۔ جب یہ تعلق آپ کا قائم ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بچپن میں آپ اپنے پیار بچوں کے ساتھ بچپن ہی سے خدا کا ذکر نہ کریں۔ جن لوگوں کے اوپر خدا کا خیال غالب رہتا ہے وہ لازماً بچپن سے اپنے بچوں سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں
اور بچپن سے ہی ان کو خدا کے پیار کی باتیں سکھاتے رہتے ہیں. چنانچہ یہ احمدیت میں تو یہ عام بات ہے. اور بہت سے ایسے خاندان جن سے میری ملاقات ہوتی ہے سفروں کے دوران، ان کے بچوں سے میں فوراً پہچان جاتا ہوں کہ ماں باپ کیسے ہوں گے. بعض بچے ہیں وہ شروع سے ہی ان کی اداؤں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، اور باتیں وہ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. اپنے اپنے رنگ میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، کچھ بیوقوفیوں کی سرزد ہو جاتی ہیں، خدا کس قسم کا ہے، بعض انسانوں کا تصور مان دیتے ہیں، مگر بچوں کے ساتھ میں چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایک بات جو خطی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے ضرور بچپن سے ہی ان کے دل میں خدا کا پیار پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ وہ ایک ترکیب ہے جو ہر دوسری ترکیب سے زیادہ وزن رکھتی ہے. آپ کا پیار خدا سے ضرور منعقد ہوگا آپ کے بچوں کے لیے، اور پھر ہر اس چیز سے آپ خوف کھائیں گے جو آپ کے بچوں کو خدا سے دور لے جانے والی ہے، اور آپ کے بچے آپ کی نظروں میں دیکھیں گے اس خوف کو. آپ کے چہرے پر ان کی برائی کا غم ظاہر ہوگا اور آپ کے بچے اس کو محسوس کریں گے. جب تک یہ تعلق آپ کا اپنے بچوں سے پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اپنے بچوں کی مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتے. اور یہ نہ خیال کریں کہ بچے سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی ہے بچوں کو. ان کی پڑھنے اور پرورش پانے کی عمر ہے، وہ بالغ مردوں سے بہت زیادہ زیرک ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیدار مغز ہوتے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات پیدا کی ہے کیونکہ انہیں سیکھنا ہے، اس لیے وہ سیکھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اہل زبان میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو 13 سال کی عمر سے پہلے کچھ سکھا دیں، زبانیں وغیرہ، وہ جتنا بھی بوجھ ڈالتے ہیں اتنا ہی بوجھ بچے اٹھا لیتے ہیں. جو یہ رحم کرتے رہیں کہ نہیں ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے، بعد میں سکھائیں گے، جتنا بچے اس سے پہلے سیکھ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد اس عمر کے بعد بہت کم مزید سیکھنے کی اہلیت ان میں رہتی ہے. اس لیے شروع میں اہل زبان نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ 6-6 7 زبانیں فر بچے بولتے ہیں، اور بالکل ساری زبانیں مادری زبان کی طرح بولتی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے شروع سے ہی اس کے اوپر یہ بول ڈال دیا. اس لیے بچوں کی وراثت سے آپ خوف بھی کھا سکتے ہیں، ان سے امیدیں بھی وابستہ کر سکتے ہیں. ماں باپ کے دلوں کی کمزوریاں، ماں باپ کے دلوں کی برائیاں بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں ان کے چہرے پوچھنے میں پڑھ لیا کرتے ہیں. ان کے دلی رجحانات کیا ہیں، ان کی دلی تمنائیں کیا ہیں، یہ بچوں سے اوجھل دلا کرتے ہیں. اسی طرح ماں باپ کی خوبیاں بھی، اور یہ بات کہ ماں باپ کا دل کس چیز میں اٹکا ہوا ہے بچے بخوبی جانتے ہیں شروع سے، اور اسی کے مطابق وہ پرورش پانے لگتے ہیں. اس لیے اگر ہمیشہ آپ کے دل پہ خدا کا تعلق غالب رہے، ہمیشہ آپ کے دل میں یہ گمان رہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ، یعنی ہم خدا خواستہ محاورتاً کہتے ہیں، یہاں کوئی اس طرح استعمال ہوتا، مگر یہ وہم رہے کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ میں نے آج ایسے اعمال نہ کیے ہوں جن کو خدا نے پیار سے دیکھا ہو، پیار سے نہ دیکھا ہو. نہ یوں کہنا چاہیے ایسے خدا ایسا نہ ہو کہ میں نے ایسے اعمال کیے ہوں جن کو خدا نے پیار سے نہ دیکھا ہو، اور ایسے اعمال سے محروم رہ گیا ہوں جن کو خدا پیار سے دیکھتا ہے. اس تفصیل کے ساتھ اگر روزمرہ آپ اپنا جائزہ لینا شروع کریں اور یہ ذہن میں ایک لگن لگا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچوں کے اوپر بھی یہ پرتو پڑنا شروع ہو، اور خود بخود ایک قانون قدرت کے طور پر ان کے اوپر خدا کی محبت غالب آنے لگے. یہ ایک نسل کا تجربہ نہیں، سینکڑوں نسلوں کے تجربے ہیں. ہمیشہ یہ طریق کارگر ثابت ہوا ہے، پہلے بھی، آج بھی، اور آئندہ بھی کارگر رہے. اس لیے اس پہلو سے اپنا جائزہ لیں. اب جب میں کہتا ہوں کہ خدا کا خیال کر لیا کریں، اس کا ذہن میں ہر وقت تصور رہے، تو بظاہر یہ آسان بات ہے، معمولی سی بات دکھائی دیتی ہے. آپ سب کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ بڑا آسان طریقہ مل گیا ہے.
اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس فتویٰ کی اس تاریخ کے ساتھ یاد کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر یاد کے ساتھ کچھ تقاضے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور ان تقاضوں کو جب آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو یاد مٹ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے آپ کو پیش کیا جائے اور آپ نہیں کھاتے تو بھوک بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پیاس کا دعویٰ کرتے ہیں اور پانی آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے یا آپ کی پسند کا شربت پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ نہیں پیتے تو آپ اس پیاس کو قلم کر دیتے ہیں۔ یا وہ پیاس جھوٹی تھی یا پھر آپ عقل نہیں رکھتے کہ وہ پیاس بجھانے کا سامان بھی پیدا ہوا اور آپ نے اس سے کھانا نہیں کھایا۔ تو اس طرح خدا کی یاد کے ہر لمحہ تقاضے ہوں گے، خدا کے پیار کے نتیجے میں ہر لمحہ مطالبے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا تم مجھے یاد کرتے ہو، تم مجھ سے پیار کرتے ہو، تو پھر یہ بھی کرو، پھر وہ بھی کرو، اور ہر دفعہ جب یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو کی آوازیں اٹھیں گی اس پیار سے، تو ہر دفعہ آپ محسوس کریں گے کہ نہ میں یہ کرنے کا ہے نہ وہ کرنے کا ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی محبت ایک رومانی محبت تھی، ایک افسانوی قصہ تھا جس کا حقیقت سے تعلق ہے۔ پھر ایک اور خوف دامنی ہو جائے گا، اور وہ خوف یہ ہوگا کہ میں جو فرضی طور پر خدا سے پیار کے دعوے کرتا رہا ہوں یہ تو اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ میں کھوپڑی زندگی پہ راضی ہو گیا ہوں، میری حالت کیسی ہے، میں کیسے اسے تبدیل کروں؟ چنانچہ ایک ایسا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جب انسان اپنے تصور کو عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے اس کے سوئے ہوئے شعور بیدار ہونے لگتے ہیں۔ جس طرح بارش کے ساتھ، برسات کے ساتھ زندگی کی کئی قسمیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور اچانک وہ لگتا ہے کہ ساری دنیا جاگ اٹھی ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی بے شمار دنیایں ہیں جو سوئی پڑی ہیں، ان کو خدا کا خوف بیدار کرتا ہے۔ اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں ان مراحل سے آپ گزریں گے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ یہ کیا واقعہ ہے، اس کے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب خدا کے پیار کے ذکر کے ساتھ مطالبے پیدا ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو نائل پائیں گے، پھر آپ کے اندر ایک قسم کے خوف اور بیدار ہونے شروع ہو گے، ایک ہلچل بن جائے گی۔ پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنے امور ایسے ہیں جن کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے تھی، ہم نہیں کر سکیں۔ ایک ایسے رستے پر آپ چل پڑیں گے جو روحانی انقلاب کا رستہ ہے۔ تب آپ کو محسوس ہوگا کہ دراصل تو دامن خالی خالی، اور یہ جب میں کہتا ہوں تو یہ مضمون ایک اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کے گہرائی کو اور اس کی وسعت کو آپ میرے اس کہنے سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ صاحب فراست لوگ، وہ صاحب فہم اور صاحب معرفت لوگ جنہوں نے اس رنگ میں خدا کو پانے کی کوشش کی ہے اور اپنے اخلاق کو کرنے کی کوشش کی ہے، وہ مساوات ساری عمر کے سفر کے بعد بھی اپنے آپ کو خالی نہیں، اور سچی معرفت کا یہی تقاضا ہے، یہی ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی عظمتوں سے ایک انسان اپنے آپ کو پوری طرح کر سکتا ہی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا لامتناہی مضمون ہے کہ انسان کے اندر مزید کی طرح پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے اتنی اپنی کمزوریوں پر اس کی نگاہ اور زیادہ حسد کے ساتھ کرنے لگتی ہے، اور زیادہ کمزوریاں دریافت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایسے صاحب عرفان وجود جب خدا کو مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گر میں خاکی ہوئے جائے نار دار ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ۔ جو عرض کرتے ہیں یا خدا ہم نے تو کچھ بھی نہیں، تو نے کیا ہم میں دیکھا جو ہمیں چن لیا، ہم تو کسی طرح کی نہیں۔ بے شمار محبت اور عشق کے ترانے دل سے اٹھتے ہیں جو دوسرے سننے والوں کو عجیب دکھائی دیتے ہیں۔ جب وہ ایسے صاحب عرفان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو خدا نے دنیا کا امام بنا دیا، اتنا بڑا مقام عطا کیا،
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے کامل غلام بنا کر اس دنیا کی امامت پر کھڑا کر دیا. اور وہ یہ کہتا ہے ابتدا سے تیری ہی سایہ میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خراش، میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا فضل، پھر خدا جانے کہاں یہ پھینک دی جاتی دعا. ورنہ درگاہ میں کچھ کم نہ تھے، یہ سراسر فضل و احسان کہ میں آیا بس، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت دعا. یہ جب مضمون آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، جن کی ہم نے بیعت کی، جن کو اپنا امام مانا، جن کو خدا نے ہمارا امام بنایا، ان کی یہ حالت ہے. آپ تعجب سے دیکھتے ہیں اور غیر تصدیق سے ان باتوں کو دیکھتے ہیں اور مجالس میں بیان کرتا ہے کہ لو جی دیکھو یہ مرزا صاحب ہیں جنہوں نے دنیا کے امام ہونے کا دعویٰ کیا، کہتے ہیں خدا نے مجھے چن لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں خاکی نہ اللہ بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عادت. ایسا شخص دنیا کی کیا سرداری کرے گا اور کیا دنیا کو رہنمائی کرے، دنیا کی کیسے رہنمائی کرے گا. وہ نادان، وہ نہیں جانتے کہ ایسے وجود جب وہ خدا کو مخاطب ہوتے ہیں تو خدا کی عظمتوں کے مقابل پر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا کی عظمتوں کو جاننے والا صاحب عرفان آدمی خدا کے مقابل پر اپنے آپ کو بالکل ذرہ ناچیز اور حقیر اور ذلیل ترین وجود سمجھنے لگتا ہے. اس پر یہ روشن ہو جاتا ہے کہ جس کی طرح وہ حرکت کر رہا ہے وہ لامتناہی وجود، اس کی کوئی حد نہیں، وہ حسنات کا درجہ کمال ہے، اسی سے حسنات ٹوٹتی ہیں، اسی کی طرف لوٹتی ہیں. اور اس کے مقابل پر وہ جو اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتی رفتہ رفتہ نظر سے غائب ہو جاتی ہے. خدا تعالیٰ کو دیکھنے والے کے متعلق آپ تصور کریں کہ اس کا کیا حال ہوگا. دنیا کے دیکھنے والے بھی دراصل جب صاحب عرفان ہوتے ہیں تو دنیا کے معاملات میں بھی اپنی یہی حیثیت پاتے ہیں. چنانچہ سائنسدان جب عالم کی گفتگو پر غور کرتے ہیں، کائنات میں نئی کائناتیں دریافت ہو رہی ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں تو رفتہ رفتہ خود سمٹنے لگتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ساری کائنات پر غور کرنے کے بعد، اسے دیکھنے کے بعد ہماری حیثیت تو کیا، ہماری دنیا کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے. ریڈیو ڈائجسٹ میں یہ ایک ایٹلس ہے، اس میں آپ ساری کائنات کا نقشہ دیکھیں تو وہاں ایک اشارہ نظر آئے گا آپ کو، ایرو، وہ ایک ایسے اسپاٹ کی طرف جو اسپاٹ کو نظر نہیں آ رہا، اور وہ لکھتا یہ ہے وہ نقشے کے اوپر روک دینے والا کہ ہماری دنیا، یا ہماری دنیا نہیں، ہماری سولر سسٹم، سورج اور سارے سیارے یہاں کہیں واقع ہیں، لیکن اس کائنات کے مقابلے پر اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطے سے نہیں دکھائی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ نقطہ جتنی جگہ لے گا وہ اس سے زیادہ ہوگی جتنی اس کائنات کے مقابلے پر ہمارے سولر سسٹم کو کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں ہم یہاں کہیں ہوں گے. وہ جو خدا کی ہستی میں سفر کرتا ہے، جس پر خدا روشن ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. اب تصور تو کریں کہ اس کی دنیا سمٹ کے کیا رہ جاتی ہے، کچھ بھی اس کا وجود باقی نہیں رہتا. اور پھر وہ مزید حاصل کرنے کے لیے مزید سفر خدا تعالیٰ کے اندر، خدا تعالیٰ کے وجود کے اندر مزید سفر اختیار کرتا ہے، مزید تلاش کرتا ہے وہ راہیں جن سے خدا راضی ہو، جن سے خدا اس کے اوپر عیاں ہو اور اس کے وجود کے اندر جذب ہونا شروع ہو. اس لیے یہ سفر تو لامتناہی ہی سفر ہے. خلا کرتے رہیں گے اور نئے خلا پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن جو خلا خدا کے حسن اور پیار سے بھر رہے ہیں ان پر دنیا کی کوئی گتی غالب نہیں آ سکتی. یہ مضمون ہے جس کے اوپر آپ کو پابندی نہیں کرتے. خدا ہی ہے جو ان خلاؤں کو بھر سکتا ہے، کیونکہ آپ کی تمنائیں اس کی طرف ہو جاتی ہیں، آپ کی توجہ اس کی طرف پھر جاتی ہے، اور باقی ساری دنیا اس کے مقابلے پر بےمانی ہو کے دکھائی نہیں دیتی. اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسے دعائیں کرتے ہوئے امریکہ ہو یا روس ہو یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو وہاں زندگی بسر کریں.
آپ کے اندر ایک حیرت انگیز عظمت کا احساس بیدار ہو جو اس کامل انکسار کا ایک طبعی نتیجہ ہے. کامل انکسار کے نتیجے میں ایک ایسی عظمت نصیب ہوتی ہے جو خدا کے فضل کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے. انسان کو ایک قوت محسوس ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ غالب آنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ قوی ہے اور ہو نہیں سکتا کہ غیر اللہ کے بھی اس کے اوپر غالب آ سکے. پھر یہ خوف سارے خود بخود مٹ جائیں گے، کوئی حیثیت کی باقی نہیں رہے گی. آپ کے بچے بھی آپ سے بچپن ہی میں یہ عظمت کردار حاصل کریں گے، اس سوسائٹی میں سر اٹھا کر چلنے والے بنیں گے. بس اس رنگ میں اگر آپ یہاں جینا سیکھ سکتے ہیں اور اس رنگ میں جینے کے لیے خدا سے دعائیں مانگنا چاہتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے. نہ آپ کو خطرہ ہے، نہ آپ کی اولادوں کو خطرہ ہے. اور آپ کی اولادوں کو بھی تبھی خطرہ ہوگا جب پہلے آپ کو خطرہ ہو. پہلے اپنے خطرات کا مقابلہ کریں کامیابی کے ساتھ، اور پھر اپنی اولاد کی طرف خبرداری کے ساتھ ہوشیار نگاہیں ڈالیں. اور جس طرح قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اپنی نیکیوں کے ساتھ اولاد پر نظر کرتے ہوئے خدا پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. خدا کا یہ کلام یقیناً سچا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یقیناً غالب ہے. اس لیے اپنے خلاؤں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پڑھنا شروع کریں اور یقین رکھیں کہ آپ ہی ہیں دنیا پر غالب آئیں گے اور آپ کے نتیجے میں دنیا کی تبدیل کریں گے. دنیا آپ کی تبدیل نہیں کر سکتی. کتنی ضرورت ہے اس ملک کو آپ کی. جب میں یہ سنتا ہوں تو مجھے ایک اور کام لگ جاتا ہے کہ یہ تو اسلام کے سفیر تھے جن سے یہ میں باتیں سنوں. یہ تو اس لیے گئے تھے ملکوں میں کہ ان ملکوں کے حالات بدلیں اور ان کی خرابی کو دور کریں. یہ کیسے سفیر ہیں جو یہ خوف کھا رہے ہیں کہ ان کی برائیاں ہم پر غالب نہ ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والا انسان اور یہ فکر اس کو تعمیل ہو کہ غیر اس کو غالب نہ آ جائے، اچھی بات ہے، زیب نہیں دیتی ہیں. یہ چھوٹی اور کمینی باتیں ہیں. آپ بہت عظیم باتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. آپ محسوس تو کریں کہ آپ ہیں کون. اپنے ان معنوں میں اس انکسار کی شرط کے ساتھ اپنی اس عظمت کو سمجھیں کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہے ہیں اور آپ کو ساری دنیا پر غالب آنے کے لیے پیدا کیا. پہلے دور میں آپ نے یہ کر کے دکھا دیا، دوسرے دور میں آپ نے اس بات کو سچا ثابت کر کے دکھانا. اور دعا کر کے ہمت کے ساتھ نیکیوں کا سفر اختیار کریں. میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سب کی دعائیں مل کر میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا کی حفاظت کی فصیل ہمارے لیے کھڑی کر دیں گی جن کے اوپر کسی دشمن کو غالب آنے کی توفیق نہیں مل سکے. آپ میں سے جو بڑے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے ان مسائل کو، لیکن
بسا اوقات اپنے بچوں کو مسائل نہیں بتاتے جن کا آپ کو خود علم ہے. یہ بھی ایک خلا ہے جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے. جو ہمیں علم ہے اپنے بچوں کو اس علم میں شریک کر کے ساتھ بڑھانا چاہیے. اس لیے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ نئی جگہوں پر جائیں تو بچے ساتھ سلام کہہ دیتے ہیں. یا بعض دفعہ نو مسلم بھی تربیت کے مطالب ہوتے ہیں، ان کو احمدی بنانے والا آگے باتیں مزید باتیں بیان بتاتا اور اپنے علم میں شریک نہیں کرتا. اس لیے بتانی پڑتی ہے دعا. عباد اللہ ہاں ایک بار اعلان رہ گیا تھا. نماز جمعہ اور عصر جمع ہوں گے اور ان کے عصر کی نماز کے بعد 2 مرحومین کی نماز جنازہ غائب ہوگی. ایک مکرم محمد عبدالطیف صاحب ابن مکرم منشی محمد اسماعیل صاحب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 اکتوبر کو دل کے حملے سے وفات پا گئے. ڈاکٹر رئیس احمد صاحب واشنگٹن کے میں ہیں، ان کے والد تھے، ان کی طرف سے درخواست ہے کہ ان کی نماز جنازہ کرائی جائے. دوسرے ہمارے امریکہ کے دوست شیخ بشیر الرحمان صاحب جو نیو یارک میں ہیں، ان کی والدہ انتقال فرما گئی ہیں اور ان کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے. بس عصر کی نماز کے بعد یہ دونوں نماز جنازہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر النفعت تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
ابراہیم